الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الافام کی جانب سے میں ہوں حافظ عبدالرزاق جانا شیخ۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر 7واں پارہ مکمل کیا ہے۔ اس پارے کی ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے ہیں لیکن حق کے متلاشی ہیں۔ تو جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی ہیبت کی وجہ سے، قرآن کی حقانیت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ جس طرح ہم نے کل بات کی ہجرت حبشہ کی، تو آپ اس کا نقشہ بھی دیکھ لیں کہ جب نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی ہے تو حق سن کر اس کی آنکھیں بھی بہہ پڑی ہیں، وہ بھی رونے لگا ہے، اور اس کے جو دربار کے اندر موجود افراد ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت سن کر رونے لگ گئے ہیں۔ تو کفار جو کہ حق کی تلاش کے اندر ہے، حق کے متلاشی ہیں، قرآن ان کے اوپر بھی اثر کرنے والا ہے۔ جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور متعدد واقعات ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آ رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہیں کہیں ان کی آنکھیں بھی بہہ پڑتی ہیں۔ اور آگے بیان کیا گیا جس طرح نجاشی بادشاہ ہے، اب اس طرح کے لوگ یہ جب حق بات کو سنتے ہیں تو فوراً کہہ پڑتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے حق ہے، اور حق آ جانے کے بعد وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بھی اسی طرح کیا کہ جب اس کے سامنے سورہ مریم پڑھی گئی ہے تو اس نے زمین کے اوپر سے ایک تنکا اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تم نے بیان کیا ہے اس سے نہ اس تنکے سے زیادہ ہے نہ کم ہے، جو بات تم نے بیان کی وہ بالکل برحق ہے، اور جیسا بیان کیا ہے آپ ویسے ہی تھے۔ تو لہٰذا جب حق آ جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو جو لوگ کافرین تھے اور وہ حق جانتے تھے، قرآن نے جس طرح آگے بیان فرمایا، آگے آج ہی ہم پڑھیں گے کہ یعرفون الکتاب کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق علم تھا، ان کو پتا تھا، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انہیں علم ہوا اور آپ کے متعلق آیات انہیں پڑھ کے سنائی گئی تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آگے قسم کے کفارے کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے قسم کی موقدہ، جو کہ انسان پکی قسم کھاتا ہے، کسی کو اعتماد میں لانے کے لیے، کسی کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اب ایسی قسم اگر انسان توڑتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ آخر میں۔ دوسری قسم غموس، جھوٹی قسم کھانا، پتہ ہے کہ پورا نہیں کر سکتا لیکن سامنے والے کو وقتی اطمینان دلانے کے لیے یا اپنا کوئی خام مال فروخت کرنے کے لیے یا کوئی بھی منفعت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو یہ ایک چیز حرام ہے، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانے پر گناہ ضرور ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم قسم لغو، جس کے متعلق ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ انسان گفتگو کے اندر عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو جو انسان قسم کھاتا ہے کہ اس نے پورا اس قسم کو کرنا ہے، اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھروسہ بھی دلاتا ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ قسم بسا اوقات توڑنی پڑ جاتی ہے۔ کہ ایک تو ایسا ہو جائے کہ انسان کوئی غیر شرعی قسم کھا لے، کوئی شریعت کی مخالفت میں قسم کھا لے، یا انسان قسم اٹھا لے اور اس کے لیے بعد میں پورا کرنا مشکل ہو جائے، جس طرح انسان اپنی بیگم سے غصے کے اندر آ کر کہہ دے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کبھی تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب مرے گا کیا نہ کرے گا، آخر میں گھر ہی آنا ہے اور کھانا کھانا ہے اس کے ہاتھ کا۔ تو اس صورت کے اندر جب ایسی کوئی قسم کھا لی ہے جس کو پورا کرنا اب مشکل ہے اور ناممکن ہو چکا ہے تو وہ قسم توڑ سکتا ہے، اس کا قسم کا اس نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہی بیان ہوا کہ اول یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے، یا کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اور کھانا اور کپڑا بھی ایسا جو کہ اوسط درجے کا ہو، جس طرح کا قرآن نے فرمایا جس طرح کا تم استعمال کرتے ہو
اس طرح کا تم نے کھانا اور کپڑا ان کو دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم خود بہت اعلیٰ پہنتے ہو, خود تم برانڈ پہنتے ہو, لیکن جب ان کو دینے کی باری ہے تم نہایت ایک رخیص قسم کا کھانا یا رخیص قسم کا کپڑا ان کو پہناؤ. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ نہیں تو ایک اور آپشن ہے, تیسرا آپشن وہ یہ کہ آپ ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں. 3 روزے رکھنے ہیں, یہ کفارہ ہے قسم توڑنے کا. آگے شراب و جوئے کی حرمت بیان ہوئی. پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اس موقع میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جس کے اندر یہ حکم تھا کہ جب تو نماز سے قریب آؤ تو نشے کی حالت میں تم نے نہیں ہونا ہے. اس موقع پر شراب حرام نہیں تھی. یہاں پر شراب کی حرمت کا ذکر آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, کہ یہ شراب, یہ جوا, یہ سب حرام ہے, اس سے اپنے دامن کو ہم نے بچانا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے, تمہارے درمیان جھگڑا ڈال دے. اور آپ دیکھ لیں گے جب شراب کے نشے میں انسان ہوتا ہے, لغو باتیں کرتا ہے, اس کے نتیجے کے جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بندہ جوا کھیلتا ہے, جوئے کا عادی ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی یہ ماجرا ہے کہ جب جوا جیت جائے یا ہار جائے, اس کے اندر بھی مخالفت اور باہمی جھگڑے بڑی ہی کثرت سے ہوتے ہیں. آگے بڑی ہی ایک اہم بات اور بڑا ہی پیارا اصول بیان کیا گیا, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, کہ کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ برائی جو ہے اس کی کثرت ہو, اگرچہ برائی اس کی کثرت ہو لیکن وہ غلط ہی رہے گا. جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت سے غلط کام کرے جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں یار سبھی تو کر رہے ہیں, یار سبھی تو کنڈا ڈال رہے ہیں, میں ڈال لوں گا تو کیا ہو جائے گا, سبھی تو یہ جھوٹ بول کے یہ مال فروخت کر رہے ہیں, میں بول دوں گا تو کیا چلا جائے گا. تو وہ سبھی کو دیکھتے ہوئے خود کو اس کے اندر ڈھال کر دلیل پکڑ رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے. جو حق ہے وہ حق ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب چاہے غلط کام کرنے والوں کی کثرت ہی کیوں نہ ہو, ان کی اکثریت اس کام کو صحیح نہیں کر سکتی. تو یہاں پر بڑا ہی پیارا اصول بیان ہوا. اور جب ہم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو 10% لوگ اچھے ہیں, 10% لوگ برے ہیں. 10% لوگ اچھے ہیں, 10% برے ہیں. باقی جو 80% ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں, کچھ اچھوں کے پیچھے چلتے ہیں, کچھ بروں کے پیچھے چلتے ہیں, وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے. آگے کثرت سے سوال کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا, کہ بلا وجہ کے سوالات نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی سوال کرو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی پابندی لگ جائے, تمہارے اوپر کوئی سختی لگ جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اس شخص کی کہ جس کے سوال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی ایسی چیز کو حرام کر دے جو کہ پہلے حلال تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حج کے متعلق سوال کیا. آپ نے بتایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے. اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ کیا ہر سال آپ خاموش رہے. اس نے پھر کیا کیا ہر سال آپ خاموش رہے. اس نے جب 3 مرتبہ سوال کر لیا تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں آپ نے بتایا کہ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو لہذا بے جا کے سوالات اور بلا وجہ کے سوالات انسان کو مشکل کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا بس, لیکن انہوں نے سوال کر کر کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اب ان کو ایسا جانور مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایسی کیفیت نہ ہو. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی حکم آ گیا ہے تو بغیر قیل و قال کے بلا وجہ کی حجت کے اس کے اوپر عمل کیا جائے. آگے منع کیا گیا جانوروں کے بتوں کے نام پر وقف کرنے کے اور ایسے جانوروں کا کھانا کھانے سے, ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے. اور آگے جو اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے اسی واقعے کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے, آپ کے حواریوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار دے, ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے. تو جب مائدہ کا سوال کیا گیا ہے تو رب العالمین نے جواب میں انہیں یہ بات عرض کی
کہ میں نے اگر تمہارے اوپر مائدہ اتار دیا، تمہارے اوپر تم نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے تمہارے اوپر دسترخوان اتار دیا جائے، لیکن اگر اتارنے کے بعد تم نے پھر انکار کیا تو یاد رکھو پھر بڑا سخت عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، بڑے سخت عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا اگر تم نے اس دسترخوان کے آنے کے بعد پھر اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اب دسترخوان اترا یا نہ اترا، اس حوالے سے مفسرین کی دو آرائیں ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ دسترخوان اترا تھا، آیت کے سیاق و سباق سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے۔ ایک دوسرا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ دسترخوان نہیں اتارا تھا جب اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، دسترخوان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے، اور وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں آگے کہ اگر دسترخوان اترتا تو ضرور اس کی کوئی دلیل ہمیں انجیل کے اندر، جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر نظر آتی ہے، لیکن موجودہ انجیل اس حوالے سے خاموش ہے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اترا تھا۔ تو بہرکیف یہ دونوں آراء ہیں، دونوں رائے کے اوپر انسان کا جہاں مطمئن ہو یہ بات وہ دیکھ سکتا ہے۔ بنیادی بات ہے کہ انہوں نے دسترخوان کا اس موقع پر سوال کیا تھا۔ آگے روز محشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ بیان ہوا ہے۔ اچھا، مجھے جو بہتر رائے لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیا گیا تھا، سیاق و سباق یہی مجھے بہتر لگتا ہے۔ اگر اس کے اندر بیان نہیں ہوا تو بہت ساری باتیں جو کہ انجیل کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے، تو ان کے اندر کافی باتیں موڑ توڑ کے ہی بیان کی گئی ہیں۔ اگر اس کے اندر نہ ہونا اس بات کی حجت نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ایک مجھے جو بہتر جو بات لگتی ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز محشر جو مکالمہ ہوگا اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کرنی ہے، میری اور میری والدہ کی عبادت کرنی ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تو جانتا ہے، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جن باتوں کا تو نے مجھے حکم دیا میں نے وہی باتیں ان تک پہنچائی ہیں، میں نے انہیں کسی بھی قسم کی شرک کی دعوت نہیں دی۔ اور آگے فرمایا گیا، دعوت دی گئی، کیونکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ بیان ہوا کہ آپ خدا نہیں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر ہیں، اور یہاں پر آگے سورت کے اختتام کے بات ہوئی کہ تم یہ بات سمجھ لو، تم یہ بات سمجھ لو، سچ کو جان لو، سچ کو پہچان لو۔ تم سچ کو پہچان لو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے روز قیامت اجر ہے، تمہارے لیے اجر ہے، تمہارے لیے باغات ہیں، تمہارے لیے رہنے ہیں، تمہارے لیے نہریں ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی رضا تمہیں حاصل ہوگی، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الانعام ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، مویشیوں کو، تو چونکہ اس سورت کے اندر مویشیوں کے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ کے جو اوہام تھے جانوروں کے متعلق، مویشیوں کے متعلق، ان کی تردید اس کے اندر آگے کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ ہوئی، اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ہوئی ہے۔ آگے مشرکین مکہ کے متعلق بات ہوئی کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے متعلق بھی وہ وہی باتیں کیا کرتے تھے جو باتیں ہم پہلے یہود کے متعلق پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے، مشرکین مکہ کے جو اعتراضات اللہ رب العالمین نے نقل کیے ہیں، یہ وہی اعتراضات ہیں جو کہ یہود و نصارہ پہلے اٹھا چکے ہیں دوسرے نبیوں سے۔ اور آج کا جو بھی مشرک ہے یا آج کا جو بھی ملحد ہے، وہ جو کوئی بھی اعتراض اٹھا رہا ہے، آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، وہ اعتراض مشرکین مکہ نے یا اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اس قسم کا اعتراض وہ پہلے اٹھا چکے ہیں۔ تو یہ مشرکین کوئی نیا اعتراض نہیں اٹھاتے، وہی پرانی باتیں، وہی گھسی پٹی باتیں ہر دور کے اندر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بھی یہی اعتراضات تھے کہ ہمارے پاس جو ہے آسمان سے کوئی کتاب آئے جس کو ہم چھوئیں، ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور وہ ہم تک رسالت کی باتیں کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کا مذاق پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اس طرح کے معاملات انہوں نے اور اس طرح کے مطالبات انہوں نے پہلے انبیاء کرام سے بھی کیے ہیں۔ آگے فرمایا گیا
کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اللہ کی ذات تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو بھی نہیں روک سکتا۔ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نفع پہنچانے پر آئے، پوری دنیا لگ جائے آپ کو نقصان پہنچانے میں، پوری دنیا ناکام ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نقصان پہنچانے پر آئے، پوری دنیا لگ جائے آپ کو نقصان سے بچا لے، لیکن آپ کو جو اللہ نے حکم لکھ دیا، جو امر لکھ دیا ہے، وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مائیکل جیکسن کی مثالیں عموماً دی جاتی ہے، جس نے اپنی زندگی کا سامان بڑا ہی کوشش کی کہ میں بچ جاؤں، لمبی زندگی پا جاؤں۔ اس نے بڑے میڈیکلی طور پر اپنے آپ کو فٹ رکھا اور ڈاکٹروں کی ٹیم کو جمع رکھا، لیکن جب اللہ رب العالمین کا امر آیا، جب وقت پورا ہوا، دنیا سے چلا گیا، سارے اس کی فکر، سارے اس کے مکر، سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اچھا جی، آگے فرمایا گیا یہ مشرکین مکہ آج تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج جو ہے بڑے اعتراضات آپ کے اوپر کر رہے ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں کے اوپر بڑے خوش ہیں اور بڑے اترا رہے ہیں، لیکن روز قیامت اپنے ان مزعومہ معبودوں سے ان لوگوں نے آنکھیں پھیر لینی ہے، اور ان کے مزعومہ معبود کہیں گے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ان کو اس بات کی دعوت دی، نہ ہم نے کبھی ان کو اس بات کی طرف پکارا ہے۔ روز قیامت یہ نہتے ہو جائیں گے۔ اور آگے اسی بات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے مزید معجزات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھلائے جائیں، کہ آپ ہمارے سامنے یہ معجزہ لے کر آئیں۔ یہ طرز وہی ہے جو کہ پہلی قوموں کا ہوا کرتا تھا کہ معجزات کا مطالبہ، اور جب معجزہ دکھا دیا جائے پھر اس سے بڑی چیز کا مطالبہ، تو وہ مطالبات کبھی پورے ہی نہیں ہونے ہوتے، اور جب معجزہ دکھا دیا جائے تو کہنے لگتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھیں پکڑ لی ہے، تو ہماری نگاہیں پکڑ لی ہے۔ تو ماننے والے مان جاتے ہیں، اور جو محض استہزاء کر رہے ہیں، جو محض مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو لوگ بے جا کے مطالبات کر رہے ہیں، تو انہوں نے صرف مطالبات ہی کرنے، انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کرنا۔ اور آگے بتایا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وہ کہا کرتے تھے کہ آپ عذاب سے ڈرا رہے ہیں نا ہمیں، ایک کام کریں کہ عذاب کو بلوا لیں، لے آئیں عذاب کو، کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، دیر نہ کریں، فوراً لے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عذاب کے متعلق اپنی سنت کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے اندر عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب تمہیں تہس نہس کر دے گا، اور یہ عذاب بطور نصیحت ہوتا ہے، یہ عذاب بطور عبرت ہوتا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسا ہی طرز آج ہمارے اندر ہے، آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا جو عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وبا ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہم اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر مذاق اور طنز کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہمارا نہایت ایک بدترین کلچر جو کہ میم کا کلچر ہے، کہ ہر چیز کا مذاق بنا لینا، ہر چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر طنز و مزاح اور استہزاء کر کے آگے بیان کرنا، یہ نہایت غلط اور بدترین حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی وبا، کوئی سزا میسر آئے تو اسے عبرت پکڑی جائے، نہ کہ اس کا مذاق بنایا جائے۔ مشرکین مکہ کا طرز یہ ہے، اور آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے بجائے عبرت پکڑنے کے مزید ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے فرعون واضح طور پہ غرق ہوا ہے، سمندر کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، سمندر کے اندر یہ راستہ بنا کے نکل گئے ہیں، فرعون پھر غرق ہوا ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھی ہے، لیکن پھر بھی دل سخت ہے، آگے جا کے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، یہ عذاب جو آتا ہے، اہل ایمان اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اور کفار جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے اندر مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اور بیجا کا مذاق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیجا کا مذاق، کثرت سے مذاق، یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ اس کے سامنے اچھی بات بھی کی جائے گی، وہ اچھی بات کے اندر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اور جب یہ لوگ معجزات کی بات کر رہے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے نہیں ہیں،
میرے پاس زمین آسمان کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے نہیں ہیں، اور میں غیب نہیں جانتا، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے۔ تو میرے پاس زمین آسمان کے خزانے نہیں ہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو یہ معجزہ دکھانا نہ دکھانا یہ سب کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور یہاں پر ایک واضح بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں خیال ہے کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، کہ بہت مارکت الآراء مسئلہ رہا، جبکہ اس کے اندر ایک جملے کے اندر اگر ہم بات سمیٹ دیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، کہ ہم یہ کہہ دیں تو بات آسان بھی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا غیب جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے بطور وحی بتا دیا۔ یہ جب ہم بات کہتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آپ کو مطلقاً یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، تو کئی ایسے واقعات ہیں، 70 صحابہ کرام کا شہید ہونا ہے، بئر معونہ کا واقعہ ہے، اور اسی طرح 10 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا ایک موقع پر تبلیغ کے بہانے بلا کر، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو اگر آپ غیب جانتے تو کبھی بھی یہ امور درپیش نہ آتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اتنا غیب جانتے ہیں جتنا وحی کر دیا گیا، اور جو وحی نہ کیا گیا وہ آپ نہیں جانتے۔ آگے تعلیم دی گئی جو غریب و غلام مسلمان ہیں ان سے آپ نے ہمدردی رکھنی ہے، ان کو اپنی قربت دینی ہے، ان سے آپ نے کنارہ کش نہیں ہو جانا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے تعلیم امت کو بھی ہے کہ یہ طرز ہو جاتا ہے کہ ہم جو معاشی طور پر اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں ان سے تو بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے، ان کو بڑا اپنا قریب کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے اس سے ہم تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ہم سے سوال نہیں کر رہا ہوتا، ہم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ دینی طور پر قربت چاہ رہا ہوتا ہے، دینی ذوق رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، بس کبھی ایک بات آ گئی یہاں پر، تو انہوں نے کتاب کے شروع کرے انتصاب لکھتے ہیں، تو انتصاب کے اندر لکھا کہ میں یہ کتاب اس شخص کے نام کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا اس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا، کہ وہ ایک دن بہت دور سے سفر کر کے میرے پاس آیا، نہایت غریب تھا، اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ کے پاس رہ کر قرآن کا کچھ علم سیکھنا ہے۔ کہا کہ قرآن کا کچھ علم وہ میرے پاس سیکھتا رہا ایک وقت تک، اس کے بعد پھر وہ مجھے بغیر بتائے چلا گیا، اور وہ شاید مجھے اس لیے بتا کر نہیں گیا کیونکہ میں شاید اس کی کوئی مالی معاونت کرتا یا میں اس کو کچھ اپنی طرف سے دیتا، تو وہ مجھے بنا بتائے چلا گیا۔ کہا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر چلا گیا، لیکن اس کی دین کی طرف دیکھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اس کتاب کو اس کے نام پر منسوب کر دوں۔ تو اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، دین کا جذبہ ہوتا ہے، تو ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات یہاں پر بتلائی گئی ہے، اس بات کا حکم دیا گیا، اور جب ہم اما پارہ کے اندر سورہ عبس پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اسی طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرمایا کہ اسلام یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ رب العالمین جسے دے دے، چاہے تو اہل ثروت کو دے دے، چاہے تو اللہ رب العالمین غربا کو دے دے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور نہیں جانتا مگر اللہ رب العالمین ہی، اور وہی در حقیقت جانتا ہے سمندر کے اندر کیا ہے، خشکی کے اندر کیا ہے، اور کوئی ایک پتا بھی ہلتا ہے، کوئی ایک پتا بھی ہلتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ آگے نیند کو موت اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور جب اٹھتا ہے تو روح اس کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ اور ایک مثال کے طور پر ہم عذاب قبر کو بھی اس لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ تو پڑا ہوا ہے، کس طرح وہ چیخ رہا ہے، کس طرح وہ پکار رہا ہے، کس طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب ہم نیند کے اندر ہوتے ہیں، خواب کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بسا اوقات ان چیزوں کو ہم محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایک مثال ہے یہ۔ تو اس طرح جب انسان مر جائے گا تو منظر بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، اور اگر وہ نیک ہے تو باغات ہی باغات، اور اگر بد ہے تو اس کے لیے آگے مشکلات۔ آگے عذاب الہی کی صورتیں بیان ہوئی کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو عذاب تمہارے اوپر آسمان سے لے آئے بارش کی صورت کے اندر، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے اوپر زمین زلزلہ برپا کر کے سیلاب کی صورت کے اندر تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ یہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب اس صورت میں بھی لا سکتا ہے کہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے۔ تو باہمی تفریق، باہمی جھگڑا، باہمی گروہوں میں تبدیل ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کے
عذاب میں سے، کیونکہ جب ہم گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم قبول نہیں کرتے. اور یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں کہ ہمارے ہاں مذہبی فرقہ بندی لوگوں کو بڑی یاد رہتی ہے، جی مذہبی فرقے ہیں، مذہبی فرقے ہیں. صرف مذہبی نہیں، ہمارے ہاں سیاسی فرقے بھی بہت بری چیز ہے. جب سیاسی طور پہ انسان گروہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، مذہبی طور پر اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی جتنی سیاسی طور پہ ہوئی ہے. اور یہ ہر دور کے اندر سیاست کے نعرے لے کر سیاست میں لوگوں کو تقسیم کر دینا، ان کو بانٹ دینا، پھر ان کی جانوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ایک بہترین قسم کا مشغلہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، دیگر ممالک کے اندر بھی ہے. تو لہٰذا کسی بھی قسم کی گروہ بندی ہو، کسی بھی قسم کی گروہ بندی ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے والد کا نام یہاں پر آزر بیان کیا گیا ہے، اور ان کا ایک نام طارق بھی بیان کیا جاتا ہے. تو مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آزر جو ہے وہ آپ کا والد ہے، طارق چچا ہے، یا طارق چچا ہے آزر، طارق والد ہے، آزر جو ہے وہ آپ کا چچا ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ آزر آپ کا والد ہے اور اس کا لقب جو ہے وہ طارق ہے. اور یہ بات درست ہے کہ آزر واقعی کے اندر آپ کے والد ہی ہیں. ان کو آپ کا چچا قرار دینا یہ سلف صالحین کے فہم کی خلاف ورزی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ابتدا سے ہی، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، تو آپ بچپن سے ہی اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی توحید کی تلاش کے اندر ہیں. آپ پہلے ستارے کو دیکھتے ہیں، قوم والوں کو دیکھا، قوم والے بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں. آپ نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. تو جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ چاند میرا رب ہے، یہ ان سے بڑا ہے، ذرا خوبصورت ہے، تو یہ میرا رب ہے. جب چاند چلا گیا، سورج آ گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ غائب ہو گئے، تو یہ سورج ان دونوں سے بڑا ہے، تو لہٰذا یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے، بلکہ حقیقی رب وہ ہے جو کہ ان کو پیدا کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ میں اپنا رخ اسی ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو تخلیق کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور یہ بات تحقیق سے بھی ثابت ہوئی ہے. مختلف قسم کے نفسیات کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان فطرت کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے. اگر انسان کو پیدا ہونے کے بعد کسی صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور اس کو کوئی نہ بات سنائی جائے، نہ کوئی بات دکھائی جائے، نہ کوئی اس کی تربیت کرے، کہا کہ وہ صحرا کے اندر بھی رہ کر دین اسلام کا پابند رہے گا اور اللہ رب العالمین کی ذات کا شناس بن جائے گا، اس کا الحاد قطعاً نہیں ہوگا. آگے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا، تو یہی لوگ، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ایمان ہے، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آگے اس سورت کے جو 16ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کے نام لیے ہیں، کئی انبیاء کرام کے، اور ان کے نام لینے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے، حالانکہ شرک ہونا لا محال ہے، یہ شرک نہیں کر سکتے، لیکن بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا، ان کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے. تو یہ شرک ایک بدترین گناہ ہے جو کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے، بھلے کتنے ہی عمل کیوں نہ کر لیے ہوں، ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں رہتی. آگے جھوٹی نبوت کرنے والوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو بدترین انداز میں قبض کریں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں پر بڑا ہی دردناک سخت قسم کا عذاب ہوگا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کئی جھوٹی نبوت والے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی سلسلے کے اندر مرزا غلام قادیانی صاحب بھی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا جی، اللہ رب العالمین کے شرکاء کے متعلق بات ہوئی کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے شریک بنا لیے، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. ہمارے یہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جنات کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اور جنات کے یہاں پر اپنی مراد لے کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہمارے بڑے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں عبداللہ بھائی، ماشاءاللہ جانتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ ان کی عمر کافی ہو گئی ہے،
لیکن وہ آج بھی اس چکر میں رہتے ہیں کہ میں کوئی وظیفہ پڑھ لوں اور اس وظیفے سے میں کوئی پری ہاتھ کر لوں، وہ پری مجھے پیسے لا کے دے دے گی، وہ پری جو ہے میرے ایک جملہ کام کر دے گی۔ تو میں اس کو سمجھا چکا ہوں بہت دفعہ، میں نے کہا یار یہ علادین کا چراغ والی کہانی فلموں میں ہوا کرتی تھی، حقیقت میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ آج بھی عمر کافی ہو گئی ہے، بجائے سے حقیقی طور پہ وہ محنت کرے، کوئی روزگار کی تلاش میں رہے، نہیں وہ اس طرح کے اذکار کرتا رہتا ہے اور ہر روز نیا ایک وظیفہ لا کے دیتا ہے کہ اس میں کوئی شرک نظر تو نہیں آ رہا، اور اس کے اندر شیاطین کے نام اور نہ جانے کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنات کو لوگ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے ان تمام امور سے جن کی طرف یہ لوگ اللہ رب العالمین کو منسوب کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے لیے گھڑتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کریں اور مشرکوں سے آپ نے اعراض کرنا ہے۔ اور اس صورت کے آخر، اس پارے کے آخر کے اندر ایک بڑا ہی پیارا اصول دیا گیا کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی جماعت کا جو دیوی ہے یا دیوتا ہے یا ان کا مزعومہ خدا ہے، اس کو تم نے گالی نہیں دینی ہے، ان کو تم نے برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، وہ تمہارے حقیقی خداؤں کو گالی دیں گے۔ تو لہٰذا جو ان کا کوئی بھی بنایا ہوا معبود ہے، کچھ بھی ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر تردید بھی کرنی ہے تو احترام کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تم نے تردید کرنی ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو کہ اب ایک غیر مسلم کے جھوٹے خداؤں کے متعلق بھی کوئی برے کلمات کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ مسلمان ہو کر بھی جو مذہبی شخصیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، عظیم مرتبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے متعلق برے کلمات کہتے ہیں، ان کو بدترین قسم کے جملوں سے نوازتے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں اس سے معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے، اس کے بدامنی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے بھی خدا کو برا بھلا کہتے ہیں معاشرے کے اندر بدامنی ہی ہوگی۔ یورپ کے اندر بھی یورپ کو بڑا آزاد خیال سمجھا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی سزا بڑی سخت ہے، عمر قید کی سزا وہاں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ 8 پارے خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھنے، عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔